صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج شوال کی 20 تاریخ ہے 1438 اور جولائی کی 15 تاریخ ہے 2017، اور آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 44 اور 45 44 اینڈ 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. صدق الله العلي العظيم. اور جنت والے جہنم والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں. تب ایک منادی ان کے درمیان ندا دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر بھی تھے. اب یہ جنت اور جہنم کے جو مستحقین ہیں، یعنی جو جنتی ہیں اور جہنمی ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ آیت میں بھی یہی مضمون تھا، یہی مفہوم تھا، اور اس سے پہلے کی آیات میں بھی یہی تھا. پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے لعنت اور تبرہ کریں گے جہنم میں پہنچنے کے بعد. اس کے برعکس جو لوگ مومن ہوں گے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے یہاں محبت اور رافت و رحمت و الفت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ باقی نہیں رہ جائے گا. یعنی یہاں پر بھی آپ کی کتنی بھی دوستی ہو ایک دوسرے سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خیال ایسا آ جاتا ہے دل میں، یا کوئی سوال یا کوئی بدگمانی کبھی نہ کبھی پیدا ہو جاتی ہے، قریب سے قریب تر تعلق میں بھی. لیکن جنت وہ مقام ہوگا کہ وہاں داخل ہونے والے ایک دوسرے سے اتنا پیار اور اتنی محبت کریں گے کہ ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی خیال ایسا پیدا ہی نہیں ہوگا جو محبت و الفت و رحمت کے خلاف ہو. اور جو بھی دل میں اگر پہلے کے کچھ کینے موجود بھی تھے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مومنین ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، لیکن ان میں درمیان میں کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو گیا، ایسا کوئی کینہ ہوا، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ ان اختلافات کو، ان کینے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کو ہٹا دے گا،
اور پاک صاف دلوں کے ساتھ اور ذہن کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک بات جو گزشتہ درس میں رہ گئی تھی اور اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے ہر طرح کے کینے کو نکال دیں گے، اور ان کے تحتی ان کے جو قصر ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو یہ ان کی کیفیت بیان کی، یعنی کہ ان کے دلوں کی حالت بھی بیان کی، اور وہ جہاں رہنے والے ہیں اس کیفیت کو بھی اللہ نے پیش کیا کہ دل بھی پاک صاف ہوں گے، جہاں مومن کا گھر بنتا ہے دل، یعنی محبتوں کی بنیاد پر، اور خود ان کے گھر بھی پاک اور پاکیزہ ہوں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور نہروں بہنوں کا بھی شاید یہ اشارہ ہو کہ مکان بھی اتنے پاک اور پاکیزہ ہوں گے کہ وہاں پاک صاف نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، تو دل بھی پاک اور مکان بھی پاک۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہماری ہدایت فرمائی، لہذا اس کے لیے۔ اب یہاں پر کافی بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جا سکتے تھے گزشتہ ہفتے، لیکن بہرکیف اس میں شاید زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ قرآن کوئی بھی لفظ اضافی استعمال نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا کہہ دینا کافی تھا کہ اس پروردگار کا حکم ہے کہ جس نے اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہماری ہدایت فرمائی، لیکن لہذا اس کے لیے ہدایت، اس کی ہدایت فرمائی، کس کی؟ اب یہ ہادہ کا بظاہر یہاں جو مشارون الیہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہادہ کہہ کر، وہ کیا ہے اس کی صراحت نہیں ہے اس آیت میں، لیکن وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لیکن اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو ہماری ہدایت نہ ہوتی۔ یہ کچھ تھوڑا سا اس سے وضاحت ہوئی کہ ہادہ کا مطلب کیا ہے، اور تیسرے جملے سے بالکل واضح ہو گئی بات، لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق، بے شک ہمارے پروردگار کے جو انبیاء تھے، مرسلین تھے، پیغمبر تھے، وہ جو کچھ بھی لائے تھے وہ برحق تھا، وہ حق کے ساتھ آئے تھے، حق کی باتیں لے کر آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں ہادہ کے اشارے میں، کہ لہذا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہماری ہدایت نہیں کی ہوتی، انبیاء کے ذریعے سے حق کی ہدایت نہ کی ہوتی، تو اس کا جو نتیجہ ہے، جو صلہ آج مل رہا ہے وہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو یہ جو صلہ آج ہم کو ملا ہے ہادہ، یہ جو صلہ ہے جنت میں آنے کا، جنت میں آنے کا جو صلہ ہے اس طرف، یہ ہے وہ نتیجہ اس ہدایت کا جو اللہ نے ہماری فرمائی تھی دنیا میں۔ ایک ہے یہ اس کا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم ہدایت کے ضمن میں اس سے پہلے کئی موقعوں پر عرض کر چکے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک مقصود تک، منزل تک پہنچا دینا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ابھی راستہ کدھر ہے، تو آپ نے کہا ابھی راستہ کیوں پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور ایک ہے صرف دور سے ڈائریکشن دے دینا کہ اچھا تم ادھر سے رائٹ لینا، ادھر سے لیفٹ لینا، ادھر چلے جانا۔ تو اس کے دونوں مفہوم لیے یہاں جا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی ہدایت کی، یعنی کہ جب ہم دنیا میں تھے تو اللہ نے ہدایت کی، یعنی راستہ دکھایا انبیاء کے ذریعے سے، لیکن لہذا ہدانا، لہذا ہماری ہدایت کی یہاں اس کے لیے، اس بات کی ہدایت کی، اس چیز کی ہدایت کی، تو یہاں پر یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی آج جو ہم پہنچ گئے ہیں منزل مقصود تک جو جنت ہے، اس کی ہدایت، یعنی یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ پروردگار ہے۔ اگر اس نے ہمیں یہاں نہ پہنچایا ہوتا تو ہم یہاں نہ پہنچتے۔ تو ہدایت کے دونوں مفہوم ہیں، راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا۔ تو یہ اس حاضہ میں ہم دونوں مفاہیم یہاں لے سکتے ہیں، لہذا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اس کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا، ندا دی جائے گی، ان کو پکار کر بتایا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ ذرا سا یہ معاملہ
میں کہہ سکتا ہوں کمپلیکیٹڈ ہے، اورثتموہا، اور بہت کچھ مفسرین نے اس پہ لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پہلو کی طرف کم توجہ دی گئی ہے. اگر چونکہ ایک روایت سامنے آ گئی، شاید اس لیے سب خاموش ہو گئے ہیں کہ بس یہی کافی ہے. اور یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں سورسز میں موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اورثتموہا کا مطلب کیا ہے، وراثت کا کیا مطلب ہے. وراثت یعنی ایک شخص کسی شے کا وارث جب ہوتا ہے جب پہلے وہ چیز کسی اور کے پاس تھی اور وہ نہیں رہا، اس کے بعد وہ آئی دوسرے کے پاس، اس کو وراثت کہتے ہیں. تو یہ جنت کس اعتبار سے وراثت میں مومن کے آئے گی؟ اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ کیا کوئی اور لوگ وہاں رہتے تھے؟ کیا وہ ہٹ گئے، اس کے بعد اب مومن ان کے وارث بن کے وہاں پہنچ گئے؟ کیا مسئلہ؟ تو روایت یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، جس کے دو گھر نہ ہوں. ایک گھر جنت میں، ایک گھر جہنم میں، ہر ایک کا ہے. جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہتے ہیں وہ ان کا گھر ہو جاتا ہے جنت میں، اور جنت کے میں جو کافر کا ایک گھر اللہ نے رکھا تھا اس کے وارث بن جاتے ہیں یہ مومن. اس لیے کہ کافر تو جا نہیں سکتا، تو وہ گھر کیا ہوگا اس کا؟ مومن وہاں پہنچ جائے گا، اس کا وارث ہو جائے گا. اور اسی طرح جہنم میں ہوگا. خیر یہ روایت تو ہے، اب اس کی سند کیا ہے اور کہاں تک اس کی صحت ہے ہم اس پر بالکل بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، مگر اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی گویا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر مفسرین نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے اور اس کو کسی حد تک قبول کیا، اور یہاں تک ہی جواب پر رہ گئے. اس کے علاوہ کوئی اور جواب وراثت کے مفہوم میں نہیں آیا کہ بھی وارث کیوں کہا، جنت کا کوئی وارث کیسے بن جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ صرف یہی ایک آیت نہیں ہے جس میں مومن کو جنت کا وارث قرار دیا گیا ہے، متعدد آیات ہیں جن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن جنت کا وارث ہوگا. مثلا سورہ حجر میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی غل یعنی کہ دلوں سے ہر کدورت کا نکلنے کی بات ہو رہی ہے، یہ سورہ حجر کی بات تھی. لیکن وارثین کی بات، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اس کے علاوہ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعلمون، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 73. یہ وہ جنت ہے کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. سورہ مریم میں ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم اس کو بنائیں گے کہ جو متقی ہوگا. اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں، میں سب کو ترک کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. آپ خود تلاش کر سکتے ہیں، قرآن میں آپ کو ایسی بہت سی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ نے مؤمن کو اور متقی کو جنت کا وارث قرار دیا ہے. اب اس پر غور کریں تو وارث کہنا وہی بات، اور اس کو سب نے لکھا ہے، سب نے اس کو قبول کیا کہ وارث کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی شے کو پہلے سے کسی اور شخص سے حاصل کرے، آباء و اجداد سے. مثلا جو چیز آپ کو ملے وہ وراثت کہلاتی ہے. تو پھر یہاں کس اعتبار سے وراثت کا لفظ استعمال کیا گیا؟ اگر کنایہ ہے، اگر استعارہ ہے، اگر فگریٹیو سینس میں اس کو یوز کیا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. اگر کوئی مثال دی جاتی ہے، کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ریلیٹیویٹی ہے آپس میں، اور کس بیس پر کون سی صفت کسی شے کی ہے کہ جو جس کو ریفر کیا جا رہا ہے دوسری بات کہہ کر، دوسرے شے کو اس سے مثال دے کر. تو یہ وراثت میں ایسی کیا بات ہے کہ جو جنت میں جانے والوں کو وراثت سے کون سی ایسی خصوصیت پائی جا رہی ہے؟ تو
ہم نے جب دیگر آیات پر جو لفظ وارث جہاں پر استعمال ہوا ہے قرآن پہ غور کیا تو تھوڑا بہت ہم نہیں کہتے کہ یہ اس کا جواب ہے، اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، اور ہم تو کیا چیزیں ہیں جو ہم اس کا دعویٰ کریں، لیکن بہرکیف یہ سوالات باقی رہ جاتے ہیں کہ بھی وارث، اگر ہم اس روایت کو بھی مان لیں تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بھی وارث جو ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وارث کافر کا وارث مومن، مومن کا وارث کافر، دوسری بات ہے کہ ہر ایک کا گھر جنت اور جہنم میں، اس پر کوئی ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ وراثت کیسے ملتی؟ وراثت تو رشتے کی بنا پر، قربت کی بنا پر ملتی ہے، اب قربت ہے ہی نہیں تو وارث کیسے ہو جائے گا کوئی؟ اگر ہمارے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو ہم آپ کے آباء و اجداد کے وارث ہم کیسے ہو جائیں گے؟ آپ ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد کے وارث آپ تھوڑی ہو جائیں گے، وراثت ہم کو ملے گی، تو وراثت ملتی ہے قربت سے۔ مومن کا کافر سے کون سی قربت ہے کہ جو اس سے اس کی وراثت، اس کو اس سے وراثت؟ یہ سوالات ہیں اور ممکن ہے کہ جوابات آپ کو مل جائیں، اور اگر اور مزید تفصیل میں جائیں تو پورا وقت گزر جائے گا، اس کے جوابات مل سکتے ہیں، لیکن ہم نے مختصر اختصار کے ساتھ، تاکہ آج جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی وہ بہت ہی اہم ہیں، ان پر بھی گفتگو ہو جائے، اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے گویا ایک ہوم ورک رکھتے ہیں کہ آپ خود جا کر مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں وراثت کا ذکر ہے، عام وراثت کا ذکر ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ سورہ قصص آیت نمبر 5 میں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ہم ان کو رہبر بنائیں اس زمین پر، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں مکمل اختیار دیں۔ تو چونکہ تفسیر کا حق تو یا تعویل کا ہم کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے اپنی طرف سے، لیکن تدبر کا حق ہے، یعنی آیتوں سے آیتیں ملا کر اس سے کوئی نتیجہ نکالنے کا حق ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے مفہوم میں آخر ایسی کیا چیز ہے، کون سا ارتباط ہے کہ جس کی بنا پر وارث کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے کسی شے کا، بغیر اس کے کہ وہ کسی اور سے اس کو حاصل کرے؟ اس کا مطلب یہ ضرور، کیونکہ دیکھیں تشبیہ میں ضروری نہیں کہ 100% ہر چیز وہی ہو، کوئی ایک صفت، 2 صفتیں، 3 صفتیں کسی شے کی لے کر اس کی طرف ریفر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ یہ جو ہے میرا بچہ چاند کی طرح ہے، تو کیا گول ہے بالکل چاند کی طرح؟ کیا اتنی دور ہے جتنا چاند دور ہے؟ کیا وہ ایسے ہی چمکتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہے؟ کیا صرف رات کو نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، وہ آپ ساری صفتیں مت لائیں اس میں، اس لیے کہ تشبیہ ضروری نہیں کہ کلی ہو، مکمل ہو، 100% وہی ہو۔ ایک چیز لے لیجئے، یعنی کہ حسن ہے، اس میں کشش ہے، بس صرف کشش کی بات لی گئی ہے، باقی چیزیں نہیں لی گئی ہیں۔ یہ شعر ہے، شعر ہے تو کیا لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ شعر ہے یعنی ایک چیز لی گئی ہے اس میں سے، کیا کہ بہادر ہے۔ اسی طرح اگر ہم وراثت کے معاملے میں لیں تو ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو اپلائی کریں جو وراثت میں ہوتی ہے، اس میں سے کوئی 1-2 صفت بھی مل جائے تو بس ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے اس لیے اس بات کو کہا تھا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو وہ چیز نہیں ہے جس کا ذکر مفسرین نے کیا ہے کہ وہ وراثت وہ چیز ہے جو آتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس مفہوم میں وراثت کو لیں۔ کیوں لیں؟ کہ جنت کے وارث بنے، وارث وہی ہوتا ہے جو پہلے سے کسی اور سے اس تک منتقل ہو ملکیت، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس طرف اشارہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اس میں جو دوسری صفات ہیں وراثت میں اس کی طرف اشارہ ہو۔ مثلا یہ کہ وراثت جب ملتی ہے کسی کو، جو وارث ہوتا ہے اس کو جو مال ملتا ہے، بہت معمولی اس کو کوشش کرنی ہوتی ہے اور مال اس کو بہت زیادہ مل جاتا ہے۔
یعنی کوشش کے مقابلے میں وہ مال بہت زیادہ ہے اس کا، جتنا بھی اس کو ملے، کوشش اس کی کیا ہے؟ صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کا وارث، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا فرزند ہوں، میرا ان سے فلاں رشتہ ہے۔ بس یہ رشتہ قائم ہوتے ہی اگر وراثت ان تک پہنچ رہی ہے تو مال ان تک ایسے ہی آ جائے گا بغیر کسی زحمت و محنت و مشقت کے۔ جنت اسی طرح کی وراثت ہے۔ آپ جتنا بھی عمل، بما کنتم تعملون، تم نے جو عمل کیے ہیں اس کی وجہ سے تم کو اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ یعنی عمل تم نے بہت کم کیے ہیں مگر تم کو جو کچھ ملا ہے ایسا مل گیا ہے کہ جیسے کسی کو بیٹھے بٹھائے میراث مل جائے۔ اب اس میراث میں اس کا خود اس کی کون سی محنت تھی، کون سی مشقت تھی؟ کچھ بھی نہیں، مگر مل گئی۔ ایک نمبر 2 کیا؟ میراث میں اور خرید و فروخت میں اور کسی اور ذریعے سے مال حاصل کرنے میں فرق کیا ہے؟ کہ آپ کسی بھی ذریعے سے مال حاصل کریں، چاہے آپ جاب کریں، چاہے آپ بزنس کریں، چاہے کوئی آپ کو ہدیہ بھی دے، ہر شے میں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے۔ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یعنی بزنس میں بھی بغیر شرط کے، بغیر اصول و ضوابط کے آپ کو چیز نہیں ملے گی، پھر آپ کو کچھ دینا پڑے گا لینے کے لیے۔ اس میں آپ کچھ دے نہیں رہے ہیں، میراث میں آپ نے کچھ دیا نہیں ہے، بس صرف لیا ہے۔ دوسرے کہ میراث جو آپ کو ملی، جو مال آپ کو ملا، اس میں مکمل 100% انکنڈیشنل اس پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ انکنڈیشنل ہے وہ، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس آ گئی، آپ چاہے جیسے آرام سے اس پر۔ اب دیکھیں تو یہی بات جو کہی گئی کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زمین پر اختیار دیں، جیسے وہ کمزور بنائے گئے تھے اتنا ہی ان کو ہم اختیار دے دیں۔ ان کو غلام بنایا گیا تھا تو ہم ان کو امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر ان کو اختیار دے دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ ہے، جس طرح میراث پر آپ کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ جب میراث آپ کے ہاتھ آ گئی، اب کسی کا کوئی حق نہیں کہ آپ سے کچھ کہے کہ بھئی یہ آپ نے کیوں لے لیا؟ میں نے لے لیا، میرے پاس پہنچ گیا، خود بخود پہنچ گیا، آپ کون ہیں؟ میں چاہے جیسے اس کو استعمال کروں۔ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ تمکین جو ہے یہ وراثت ہو سکتا ہے کہ اس طرف اشارہ ہو۔ اور اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جنت کی جگہ کو، جنت کو اللہ نے ارض بھی کہا ہے، ارض یعنی زمین۔ تو مومن جب وہاں جائے گا تو یہ کہے گا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے وعدہ اپنا سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ کس زمین کا؟ اس زمین کا نہیں، جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ کیسے آپ کو وارث بنایا؟ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جس طرح چاہیں ہم، جہاں چاہیں، جیسے جدھر چلے جائیں، جیسے استعمال کریں اس زمین کو۔ اللہ نے ہم کو وہ اختیارات، جنت میں جو مومن کا اختیار ہوگا اس میں مکمل اختیار ہوگا، جیسے چاہے گا اور جو وہ ارادہ کرے گا وہ وہاں پورا ہوگا۔ یعنی اس طرح پورا ہوگا کہ یہاں بھی ارادے پورے نہیں ہوتے اس طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کا پورا ہونا، اختیار مکمل ہونا، یہ ہے وراثت میں جڑی ہوئی بات۔ اور وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے کہ اس قوم کو کہ جسے مشرق و مغرب میں ہر جگہ ضعیف بنا دیا گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کو وارث بنا دیں۔ وارث بنا دیں یعنی پھر وہی اختیار دیں دیں زمین پر، یعنی ان کو حکومت دے دیں زمین پر۔ مختصر یہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے کوئکلی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں
وراثت کے مفہوم میں صرف وہ لیں کہ وراثت تو اس طرح آتی ہے، نہیں، وراثت آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو دیکھو، آنے سے پہلے نہیں، اس کی شرطیں مت دیکھو، آنے کے بعد وراثتیں کیا ہوتی ہیں، اس میں تمہارا کیا اختیار ہوتا ہے، تمہیں جو ملتا ہے ایسے بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ جنت بھی اسی طرح ہے تمہارے لیے، تمہارے عمل کی جزا ہے، مگر اس طرح کی جزا ہے کہ جو برابری والی جزا نہیں ہے کہ تم نے جتنا کام کیا، جتنے آورز تم نے کیے اتنے آورز کے تم کو پیمنٹ مل رہا ہے، یہ پے وہ والا نہیں ہے، یہ وراثت والا ہے۔ یعنی تم کو اس طرح دیا جا رہا، لگ رہا ہے کہ جیسے کہ بیٹھے بٹھائے وراثت مل گئی، کمائی آ گئی کہیں اور سے، ہم نے کمایا کچھ بھی نہیں، ہم نے کام کیا کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس پیسہ آ گیا۔ کہاں سے آ گیا؟ کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم کو مل گیا۔ اب یہاں ضروری نہیں کہ ہم وہ انتقال کا ذکر کریں، یہاں ذکر یہ ہے کہ ہم کو مل گیا۔ اسی طرح جنت ہم کو مل جائے گی جیسے کسی کو وراثت مل جاتی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے وارث، اور پھر جب ایک شخص جانے والا وارث بناتا ہے تو انسان بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر خدا بنائے، اللہ بنائے وارث کسی شے کا، کسی کو وارث بنا دے، تو کیا ٹھکانے ہوں گے اس نعمت کے، کیا انتہا ہوگی اس نعمت کی۔ تو وہ نعمتیں ہیں جنت کی جن کی وراثت اللہ عنایت فرمائے گا، بما کنتم تعملون۔ لیکن کچھ بھی ہو تم کو وراثت تو ملے گی۔ جیسے وارث کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرا فلاں تعلق ہے ان سے جن سے وراثت مجھ کو مل رہی ہے، تم کو بھی صرف ایک چیز کرنی ہے، کیا؟ بما کنتم تعملون، بس عمل نیک کر کے آنا۔ بغیر عمل خیر کے بے عمل کو جنت وراثت میں نہیں ملنے والی۔ تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم نیک عمل کر کے آؤ، اس کے بعد جو تم کو ملے گا نا، بس وہ جیسا ہوگا جیسے کسی کو میراث مل گئی۔ یہ مفہوم ہو سکتا ہے، بس ہم نے اس پر تھوڑا سا وقت لیا آپ کا، لیکن اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ تفسیر بالرائے نہ ہو اور مفہوم سامنے آ جائے۔ اب آئیے اس کے بعد کی آیتیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ اب جب یہ سب ہوگا، اللہ جو ہے مؤمن کو جنت میں داخل کرے گا، دلوں سے کدورتیں جو ہے دور ہو جائیں گی۔ اس وقت اصحاب جنت اصحاب نار سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اس وعدے کو پورا پایا، مکمل پایا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ نے تم سے بھی کوئی وعدہ کیا تھا، ہم سے بھی کیا تھا، ہم نے تو بالکل سچا پایا وہ وعدہ۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم نے وہ وعدہ سچا پایا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نعم، بالکل۔ ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی۔ ہم کو تو مل گئی، ہمارا تو وعدہ پکا ہوا اور سچا ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں ہمارے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایمان نہیں لاؤ گے، گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو کہیں گے بالکل وہی بات ہوئی جو ہم سے کہی گئی تھی۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی وہ ہوں گے جنت میں، یہ ہوں گے جہنم میں، ان میں آپس میں بات کیسے ہوگی؟ وہ جنت والے جہنم والوں سے کیسے گفتگو کریں گے؟ کیا وہ یہاں پر آ جائیں گے یا یہ وہاں پہنچ جائیں گے؟ یہ قرآن ہے نا آخر، قرآن پڑھنے والے اور پھر خود قرآن کہہ رہا ہے غور کیا کرو، سوچا کرو۔ اب سوچیں گے تو پھر یہ سوال آئیں گے سارے۔ تو یہ کیفیت گفتگو کی کیا ہوگی؟ تو بڑا حسن ہے قرآن میں، یعنی کہ واقعاً ایک ایک لفظ قابل غور ہوتا ہے، اور انہی جو سوال آتے ہیں وہیں پر جواب خود بخود آ جاتا ہے۔ وَنَادَى، بس اسی میں جواب ہے۔ وَقَالُوا نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں، نادا، ندا دیں گے، آواز دیں گے۔
اصحاب الجنہ، اصحاب جنت پکاریں گے. اب جب پکاریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پکارنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بات ہو رہی ہے مگر دوری کے ساتھ ہو رہی ہے، قربت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. قربت ہو رہی ہوتی تو گفتگو ہو رہی ہوتی. یہ ندا، آواز، پکارنا، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دور ہیں. اچھا ٹھیک ہے، دور ہیں تو دور ہونے کے بعد بھی بھئی آواز تو پہنچ رہی ہے نا ایک دوسرے کو. اچھا انہوں نے تو نادا کیا، انہوں نے کیا قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے ندا دی، تو پھر تو قالو تو آ گیا. انہوں نے کہا قالو نعم، انہوں نے کہا ہاں ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوری ہے. ایک طرف سے پکار ہے، آواز دے رہے ہیں، پکار کے کہہ رہے ہیں، ادھر سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی کیا صورت ہے، کیسے بنے گی، ان کی آواز یہاں تک کیسے پہنچے گی، ان کی آواز وہاں تک کیسے جائے گی. تو کچھ لوگ اس تفصیلات میں گئے ہیں مفسرین کہ بھئی جنت نیچے ہے اور جو ہے جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے. تو اوپر سے پکارا جائے گا اور نیچے سے اگر انہوں نے کہہ دیا تو آواز اوپر ہی کی طرف جاتی ہے. تو انہیں صرف کہنا ہی کافی ہے، ان کی طرف سے پکارنا ضروری ہے. وہ نیچے ہیں، اوپر ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ سارے مسائل پہلے تھے کبھی. آج کے دور کے انسان کے لیے یہ ایک سوال ہی نہیں ہے. اس دور کے انسان کے لیے سوال رہ نہیں گیا ہے. سوال جب انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات سے استفادہ کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس منزل تک لے جائے کہ انسان مشرق میں ہے اور دوسرا انسان مغرب میں ہے اور ان میں آرام سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے، اور کوئی نہیں پوچھ رہا یہ کیسے بھئی، یہ امریکہ کی آواز وہ انڈیا اور پاکستان کیسے پہنچ گئی؟ پہنچنے کی، ارے بھائی ٹیلی فون کیا تھا. اب فون کیا چیز ہوتا ہے؟ آج سے اگر 100 سال پہلے کے انسان سے آپ کے انہوں نے فون کیا تھا، فون کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فون کیسے کیا تھا؟ اب اس کو آپ سمجھاتے رہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جب انسانوں میں یہ وقت کے تقاضوں سے باتیں ہماری ایک دوسرے کی سمجھ میں انسانوں کے نہیں آ سکتی. آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کے انسان کو ہرگز بھی آج کا کمیونیکیشن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. لاکھ آپ اس کو قبر سے اٹھا کے سمجھانے کی کوشش کریں، کبھی نہیں آئے گا. تو جب انسان کے علم میں اتنا فرق ہے کہ وہ ایک دوسری بات کو نہیں سمجھ سکتے، کتنا ہی سمجھاؤ، تو اللہ کے علم میں اور اللہ کی قدرت میں اور ہماری قدرت میں اتنا فرق ہوگا. اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی ٹیلی فون لگا ہوا ہوگا جنت والے اور جہنم والوں میں، نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جانے کہ پروردگار کس طرح اس آواز کو وہاں پہنچا دے گا، اس آواز کو وہاں پہنچا دے گا. اس کی قدرت کے سے کوئی چیز بعید نہیں، لہٰذا یہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب آئیے آگے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے قابل غور. جب یہ کہہ دیا کہ قالوا نعم، انہوں نے اقرار کر لیا. پہلے تو پوچھا کہ ہاں بھئی ایسا ہوگا کہ ہاں وعدہ پورا ہوا کہ ہوا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اس وقت ایک مؤذن اذان دے گا. اذان کیا دے گا؟ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ آج کہیں کہ بھئی مؤذن اذان دینے والا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان ہونے والی ہے، رائٹ؟ جی یہ بھی اذان ہے. اذان لعنت کی اذان. اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان ہے اذن سے،
اذن یعنی کان، وہ بات اس طرح کی جائے بآواز بلند کہ ہر کان میں پہنچ جائے، وہ اذان ہے یعنی اعلان۔ تو اس وقت ایک مؤذن، فأذن مؤذن، ایک مؤذن اذان دے گا، یعنی ایک مؤذن اعلان کرے گا کہ ان لوگوں پر لعنت ہے جو ظالم ہے۔ اب اس پر کافی گفتگو لوگوں نے کی ہے کہ یہ مؤذن کون ہوگا، یہ اذان دینے والا کون ہوگا۔ وقت کافی کم رہ گیا ہے، بہت اہم موضوع ہے، لیکن ہم اس میں 5-7 منٹ میں جتنا کور کر سکیں گے کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ باقی گفتگو، اس لیے کہ بعد کے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اعراف کی، جس کی وجہ سے سورہ اعراف کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ وہ آیتیں اس کے بعد آنے والی ہیں جو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب یہاں مؤذن اذان دے گا، تو اس پہ بہت سے اقوال ہیں۔ کسی نے کچھ کہا کہ بھئی یہ کوئی ملک ہوگا، کسی نے کہا کوئی جن ہوگا، کسی نے کہا کوئی ہوگا، کسی نے کہا کوئی ہوگا۔ لیکن اگر توجہ کی جائے اور غور کیا جائے تو یہ اقوال سب کے سب اتنے قابل قبول نہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ قول زیادہ معتبر نظر آئے گا جس کو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن شیعہ اور سنی دونوں نے، لیکن شیعوں کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت جو ہیں ان میں سے چند نے اسے قبول کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے اور اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یہاں مؤذن سے مراد ظاہر ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے اذان دینے والا جو نہ تو فرشتہ ہو، اس لیے کہ فرشتوں کی اذانیں اس طرح کسی جگہ ذکر نہیں ہے قرآن میں کہ فرشتے کوئی اذان دے گا، اور نہ ہی اس میں کوئی عمل دخل جو ہے کسی جن کا ہو سکتا ہے۔ معاملات عموماً جو ہے نا خاص طور پر انسانوں سے خطاب عموماً، خیر جن بھی ہیں اس میں، لیکن جن کوئی خطاب کرے کوئی ایسا بھی کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ تو کوئی مؤذن وہ ہو جسے حق ہو اور انسانوں میں ہو اور اتنا بلند رتبہ ہو اس کا کہ وہ وہاں یہ بات کہہ سکے کہ جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ کون ہے؟ تو یا تو رسول اللہ ہوں خود، یا ان جیسا کوئی ہو جس کی صفات ان سے ملتی ہوئی ہوں، جو اس طرح کی اذان دے اور یہ بات کہے کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ تو تفاسیر اہل بیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اصول کافی میں اور تفسیر عیاشی میں اور اس طرح کی دیگر تمام تفاسیر میں یہ روایت معتبر اسناد کے ساتھ امام علی رضا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت کے ذیل میں جب پوچھا گیا تو فرمایا قال المؤذن امیر المؤمنین علیہ السلام، یہاں سے مؤذن سے مراد حضرت علی۔ اس کے علاوہ خود مولا نے اس کا امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ یہ مؤذن میں ہوں گا، تو یہ ندا علی دیں گے، مولا کائنات یہ بات کہیں گے اور اس میں کہیں گے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی واستخفوا بحقی، لعنت ہے ان ظالموں پر جنہوں نے میری ولایت کی تکذیب کی اور میرے حق کو خفیف سمجھا۔ اس کے اور بھی بہت سی روایات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اس پر کچھ مفسرین نے تبصرہ کیا ہے، ہم اس وقت اس طرف نہیں جائیں گے،
لیکن ہم یہ صرف بیان کرنا چاہتے ہیں اس مختصر وقت میں کہ یہ جو روایت ہے اس کی کیا مطلب، کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حضرت علی ہو سکتے ہیں؟ تو اگر آپ وہ ایک روایت سنیں خود جو مولا نے فرمائی ہے، اور یہ روایت جو ہے تفسیر برہان میں ہے، مولا جنگ نہوان سے واپس ہو رہے تھے تو کسی نے آ کر بتایا ان کو کہ معاویہ جو ہے وہ آپ کو کھلم کھلا ممبروں پر نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، کھل کے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور آپ کا کوئی بھی نام لیوا اس کو مل جاتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیتا ہے، صرف اس جرم میں کہ وہ آپ کا نام لیتا ہے۔ تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں ذکر کیا، اور فرمایا کہ یعنی پورے خطبے کا ذکر نہیں لیکن اس حصے کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ فَأَذَّنَ، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، وہ مؤذن جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ میں ہوں۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی، لیکن اس کی دلیل جو دی ہے وہ بہت پیاری ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ مؤذن میں ہوں قیامت کے دن، اور وہ مؤذن بھی میں ہی تھا اس دنیا میں، جس کے لیے قرآن نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ وہ اذان کس نے دی تھی بتاؤ؟ وہ جو سورہ براءت نازل ہوا اور یہ کہا گیا کہ اس کو پہنچایا جائے، اور پیغمبر نے کسی کو یہ سورہ دیا اور بیچ میں سے روک لیا اور کہا یا علی نہیں تم جاؤ، اس لیے کہ جبرائیل نازل ہوئے ہیں اور نازل ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ کوئی اور نہیں پہنچائے گا، لا يبلغه الا انت او رجل منك، یا آپ پہنچائیں گے یا کوئی شخص جو آپ میں سے ہو، اور کوئی نہیں پہنچا سکتا اس کو۔ تو خود مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ کس نے پہنچایا تھا؟ وہ میں نے پہنچایا تھا۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ اذانٌ، اس میں اذان کہنی تھی۔ کہا کہ اذان ان اللہ بریء، اللہ اظہار براءت کرتا ہے، یعنی وہاں اذان تبرہ تھا، اور قیامت میں اذان لعنت ہے۔ یہاں کیا وجہ تھی کسی اور کو دیکھ کر واپس لے لیا گیا سورہ، اور یہ کہا گیا کہ یا آپ پہنچائیں، یہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ والی اذان اور کوئی نہیں دے گا، یا آپ دیں یہ اذان یا وہ دے جو من کا جو آپ میں سے ہو۔ وہی بات قیامت میں ہوگی، یہ والی اذان بھی یا رسول اللہ دیں گے یا وہ جو رسول سے ہو وہ دے سکتا ہے، اور وہ علی ہے۔ خیر ہم یہاں اس کو روکیں گے وقت کی تنگی کی وجہ سے، تھوڑا سا اس پر گفتگو مزید ہوگی انشاءاللہ اگلے درس میں، اور اسی سے مربوط اس کے بعد کی آیتیں ہیں اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تو ظالمین، یعنی اس سے اور مزید دلائل، بڑے واضح دلیلیں موجود ہیں کہ وہ مؤذن اگر کسی کو مانا جائے تو حضرت علی سے بہتر کوئی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اس کے دلائل اسی دنیا میں اللہ نے دے دیے ہیں، اور ان آیتوں میں وہ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے یہ قرینہ واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم، ان ظالموں پر لعنت ہو جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے بات شروع ہوگی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔